پاکستان، چین، روس اور قطر جلد طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا انکشاف۔ انٹرویو میں کہا کہ پڑوسی ممالک جلد طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ روس سے تعلقات بڑھانے کا عزم، کہا افغان حکومت کا وفد جلد ماسکو جائے گا۔ عالمی افغانستان کی موجودہ صورتحال کو مستحکم بنائیں، افغانستان کی مدد اور حوصلہ افزائی کی جائے۔ تعاون نہ ہوا تو اگلے سال تک 90% افغانی غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ سے خطاب، کشمیریوں کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ بھارت کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سید علی گیلانی کے اہل خانہ کو تدفین کا حق تک نہیں دیا گیا۔ جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے حل پر منحصر ہے۔ آل پارٹی حریت کانفرنس کا وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا خیر مقدم، کہا عمران خان نے خود کو کشمیریوں کا حقیقی سفیر ثابت کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے مودی کا خطاب ان کے لیے درد سر بن گیا۔ خطاب کے دوران عمارت کے باہر سکھوں اور کشمیریوں کا احتجاج۔ سید علی شاہ گیلانی کی جبری تدفین کے خلاف جنیوا میں بھی مظاہرہ۔ بصارت سے محروم پاکستانی مندوب سائمہ سلیم نے بھی اقوام متحدہ میں شرکاء کو کشمیر میں بھارت کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ تقریر پر صدر عارف الوی کا سائمہ سلیم کو خراج تحسین۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ بھارتی اقدامات اور بگڑتی صورتحال پر ڈوزیے پیش کر دیا۔ کہا بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو پس پشت ڈال دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 35% اضافے کی تجویز۔ اضافہ نومبر تا فروری کے لیے ہوگا۔ فیصلہ کابینہ کی منظوری سے مشروط۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں فیصلہ واپس لیا جائے۔ حکومت نے قوم سے ٹیکس فری بجٹ کا جھوٹ بولا۔ کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے ہم، ہمارا ملک اور ہمارا نظریہ اردو کے بغیر نامکمل ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کراچی میں تقریب سے خطاب کا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ ہم بھاگ کر آئے تو میں نے کہا کہ ملک کیسے بنا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ شہروں کو بااختیار بنایا جائے، ہم اپنے حق کے ساتھ اپنے سے کمزور کو بھی حق دلائیں۔ عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر ادیب رضوی کمزوروں کی مدد کے لیے سامنے آئے۔ خلیج بنگال میں بننے والا ڈپریشن سمندری طوفان گلاب میں تبدیل۔ طوفان گلاب کراچی سے 2300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ طوفان کا رخ بھارتی ریاستوں آندھرا پردیش اور اڑیسہ کی جانب۔ پاکستانی ساحلوں کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کراچی اور دیگر ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی امریکہ روانگی قریب۔ ایئر ایمبولنس 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی شب کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ عمر شریف صبح 5:30 بجے علاج کے لیے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔